ایکسٹریم ہے وہ ہے کہ نو ایشو از این ایشو، ہر کوئی ٹھیک ہے، کسی کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں، تو یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے. تو ہمیں ماڈریٹ رہنا ہے. ہمیں جہاں پر عقائد کے حوالے سے غلطی لگے گی ہم کریکٹ بھی کریں گے اگلے کو، ہم اگلے کو سمجھائیں گے بھی، اور ہر فقہی ڈفرینس میں ہم بہت زیادہ سخت نہیں ہو جائیں گے. ہاں اپنی سوچ کے مطابق اگلے کو ایڈوائز کریں گے، اگلے کو بتائیں گے کہ ہمارے نزدیک ریسرچ کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز پڑھی اور یہ والی نماز سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے. لیکن اگلا اگر نہیں مان رہا تو پھر وہ ہمارا دشمن نہیں ہو گیا، یا وہ امت مسلمہ سے خارج نہیں ہو گیا، یا وہ کوئی بدعتی نہیں ہو گیا ہے، کیونکہ نماز میں ڈفرینس اوپینین یہ اسکالرز میں رہا ہے. ہاں لیکن اگر عقیدے میں وہ ایگری نہیں کر رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ کسی کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جو تعویذ آپ پہنتے ہو، اس تعویذ کو کبھی کھول کے تو دیکھو، اس تعویذ میں جو ہے وہ کیا باکسز بنے ہوئے اور ان باکسز میں کیا نمبرز لکھے ہوئے. کبھی آپ نے سوچا کہ صحابہ نے یہ نمبرز لکھے ہوں، یہ باکسز بنائے ہوں؟ کبھی آپ کی سوچ جاتی ہے کہ ابو بکر صدیق نے تعویذ پہنا ہو، یا عمر بن الخطاب نے تعویذ پہنا ہو، یا ان کے بچوں نے پہنا ہو آگے، یا ان کی نسلوں نے پہنا ہو تعویذ؟ اس طرح سمجھانے کی کوشش کریں نا. یہ تعویذ آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرے گا؟ اس پہ تو لکھا ہی کچھ اور ہوا ہے، اللہ کا نام بھی نہیں لکھا. اس میں ڈفرینس اوپینین ہے کہ اللہ کے نام کا تعویذ پہنا جا سکتا ہے کہ نہیں. یعنی مثال کے طور پہ کسی تعویذ پہ آیت الکرسی لکھی ہے، سورہ اخلاص لکھی ہے، وہ پہنا جا سکتا ہے کہ نہیں. اس میں اہل علم میں اختلاف ہے. لیکن میرا اگر آپ کو ویو چاہیے، مخلص مشورہ چاہیے، تو میں کسی بھی تعویذ کا قائل نہیں ہوں، نہ وہ قرآنی تعویذ کا، نہ ہی وہ دوسرے والا تو ویسے ہی حرام ہے، وہ تو ویسے ہی غلط ہے، وہ تو تمام علماء کے نزدیک غلط ہے، کیونکہ وہ نیمرولوجی ہے، وہ ایسٹرولوجی ہے، اور وہ ویسے ہی شرک ہے، اور وہ ایکسٹریم کیسز میں بلیک میجک کی بھی ایک شکل ہے. ٹھیک ہے، اس پہ میں نے اپنی ورک شاپ میں بیان کیا ہے کہ یہ جو تعویذ جن پہ نمبرز لکھے ہوتے ہیں باقاعدہ بلیک میجک کی حد تک خطرناک ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ نیمرولوجی کی ایک برانچ ہے. تو اب ظاہر ہے کہ آپ کسی کو تعویذ پہنے دیکھیں گے تو آپ اس کے عقیدے کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ اسے سمجھائیں گے، مخلص مشورہ دیں گے کہ یہ جو تم نے گلے میں پہنا ہوا ہے یہ تمہیں نہیں بچائے گا، تمہیں اللہ پہ توکل بچائے گا. اصل چیز جو تمہیں بچائے گی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل بچائے گا، اور اللہ کو اپنے پہ توکل کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں. اور تمہیں وہ چیز بچائے گی جو تم زبان سے ادا کرتے ہو، جو تم خود پڑھتے ہو. صبح اور شام کے اذکار بتائے ہیں ہمارے نبی نے. ہمارے نبی نے تعویذ پہن کے نہیں دکھایا، ہمارے نبی نے صبح اور شام کے اذکار بتائے ہیں. سورہ اخلاص بتائی ہے، سورہ فلق بتائی ہے، سورہ ناس بتائی ہے، 3 بار پڑھنا صبح. آپ حصن المسلم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، وہاں دیکھیں مارننگ اینڈ ایوننگ اذکار، وہ ہے سنت. تو لوگوں کے عقائد درست کریں، لوگوں کے جا کے جو ہے وہ بتائیں کہ آپ جس چیز کو فالو کر رہے ہیں آپ کو عقیدے میں کمزور کر رہی ہے. اور عقیدے میں جب انسان کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے زندگی کے مسئلے مسائل بہت بڑھ جاتے ہیں. تو ذرا مخلصانہ انداز سے، ذرا اچھے انداز سے اگلے کو سمجھانے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. تو میں ساری ڈسکشن کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اب جو میں آیت آپ کے سامنے کوٹ کرنے والا ہوں، ڈسکشن کا کرکس یہ ہے کہ نمبر 1، ایکسٹریم رویہ مت اپنائیں. فقہی ڈفرینسز میں اسکالرز نے جہاں پر اختلاف کیا ہے وہاں پر آپ سختی مت کریں. نمبر 2، عقیدے کے مسائل جہاں آپ کو کنفرم نظر آ جائے کہ یہ عقیدے میں خرابی ہے یہاں پر، یا یہاں عقیدے میں غلطی ہے، وہاں پر آپ کی ذمہ داری ہے آپ اگلے کو سمجھائیں بھی، لیکن مخلصانہ انداز میں سمجھائیں. اور مذہب بھی آپ نے سمجھ لیا اور فرقہ وارانہ سوچ بھی آپ نے سمجھ لی کہ کیا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو ہی ضد پہ اڑ جانا کہ میں ہی ٹھیک ہوں جبکہ حق دلیل سامنے آ چکی ہے، اور دوسرے کے خلاف نفرت زدہ رویہ رکھنا، دوسرے کے لیے جو ہے وہ نفرت زدہ سینٹنسز کہنا، اور اس کو اس پہ لیبلز لگانا، اس کو جج کرنا، اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دینا، یہ بہت غلط رویہ ہے، یہ فرقہ وارانہ رویہ ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں کتنی پوسٹیں فیس بک پہ دیکھتا رہتا ہوں. ابھی یہ ایک ایشو چلا تھا کہ رات 10 بجے اذان دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی. اب ایک جس بندے کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، اس بھائی نے صرف یہ لکھا اپنے سٹیٹس میں، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی، اور یہ جس حدیث سے ثابت کی جا رہی ہے وہ حدیث ضعیف ہے. اور مفتی طارق مسعود جو کہ حنفی ہیں، جو کہ دیوبندی حنفی ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ چیز بدعت ہے.
یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے کہ وبا کو بھگانے کے لیے رات کو لیٹ نائٹ اذان دی جائے. دیٹس آل ہی سیڈ. ابھی میں اس میں نہیں بات کر رہا کہیں یہاں نئی ڈسکشن نہ شروع ہو جائے. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے رویے کتنے غلط ہیں. اس بھائی نے صرف اتنا لکھا کہ یہ چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ چیز بدعت ہے، یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. اور نیچے وہ کومنٹس گستاخ رسول، اور تم کون ہوتے ہو چیزوں کو بدعت کہنے والے، اور تم لوگ تو ہو ہی ایسے، دین میں جو بھی چیز جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے تم لوگ اس پہ فتویٰ لگا دیتے ہو بدعت کا اور اس چیز کو غلط قرار دے دیتے ہو. اتنی ججمنٹ، اتنا غصہ کس لیے؟ کیا قصور ہے؟ اس نے کہا کیا ہے؟ یعنی آپ کا پہلا کمنٹ یہ کہ تم تو ہر چیز کو بدعت قرار دیتے، تو بھائی اس کی بات تو سنو، اس کی دلیل تو سنو، سمجھو تو صحیح وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کی دلیل بہت سٹرونگ ہو سکتا ہے کوئی مخلص بات کرنے والا ہو. وہ اذان کا دشمن ہے، آپ نے اسے اذان کا دشمن بنا دیا. آپ نے نیچے کمنٹس میں یہ کہہ دیا کہ تم جیسے شیاطین جو ہیں وہ اذان کے خلاف ہیں. اتنی سخت بات. یہ ہے فرقہ وارانہ رویہ. یہ ہے وہ نفرت جس کی وجہ سے ہر عام بندہ پریشان ہے کہ یار یہ کیوں ایسے کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پہ کیوں لیبلنگ لگاتے ہیں، آپس سے کیوں اتنی نفرت یہ کرتے ہیں بغیر بات سنے. پہلے بات تو سن لو، اگلے کو جج نہ کرو، پوری بات سنو. اللہ کے نبی مشرکین کی بات سنتے تھے، آپ مسلمان کی بات نہیں سنتے. آپ میں اتنی سی ٹالرنس بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے سیکٹ کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سن سکتے. کوئی بندہ کسی دوسرے سے دلیل مانگ لے، مثال کے طور پہ میرے وہاں پہ آفس میں ایک لڑکا ہوتا ہے آفس بوائے، تو وہ ایک دن جو ہے مجھے واٹس ایپ کی اپنی چیٹ دکھا رہا کہ سر یہ ایک میرا پتہ نہیں دوست ہے، یہ اہل حدیث ہے کہ کون ہے، وہابی ہے. تو اس کو رات میں نے بڑی سنائی. میں نے کہا کیوں سنائی، خیر لڑائی کس بات پہ؟ اس نے کہا جی کہ اس نے مجھے کہا کہ شبرات پہ آپ جو شبرات مناتے ہو اس کی دلیل کیا ہے. کہتا جیسے ہی اس نے یہ کہا میرا پارا چڑھ گیا، میں آگ بگولا ہو گیا، اور بس میں نے اس کو وہ سنائی کہ دلیل مانگتا ہے، تیرے پیدا ہونے کی کیا دلیل ہے. یعنی یہاں تک اتنی بری بات کر دی. تو میں نے پھر اس کو سمجھایا کہ دیکھو ایسے نہیں کرتے، پہلے اگلے کی بات سن لیتے ہیں. اس نے صرف آپ سے دلیل مانگی ہے، آپ اس کو کہہ دو کہ یہ دلیل ہے، یہ حدیث ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں. بات ختم ہو جائے گی. وہاں پہ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا اس طرح کی سخت باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ بات کو کچھ سمجھا، اسے بات کچھ سمجھ آئی. تو دس از دی ایٹیٹیوڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہیئر، کہ ہمارے رویے بہت سخت ہیں. جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم. تم خطائیں ڈھونڈنے والے ہو، تم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے نکالنے والے ہو، اور وہ چیزیں نکال کر ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے ہو. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ ججمنٹ بھی کر دیتے ہیں اور اگلے کو ٹوٹلی اس ایکسٹریم لیول پہ لے جاتے ہیں اور ٹالرنس نہیں شو کرتے. یعنی پاکستان میں بحث و مباحثہ کرنا جو ہے بڑا مشکل ہے. آپ فیس بک پہ کوئی فقہی پوسٹ ڈال کر دیکھ لیں، نیچے آپ دیکھ لیں گے کیا کومنٹس آئیں گے کہ بھئی یہ تو نیا دین نکل آیا، ہم نے تو کبھی نہیں سنا. بھئی آپ نے نہیں سنا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے وہ اب حق پر ہو گئے ہیں. بہت سی چیزیں انسان کو نئی نئی پتہ لگتی رہتی ہیں، اس لیے ٹالرنس رکھنی چاہیے.